بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ ایک یہودی کی حکایات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور تعریف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا، اگر یوں ہی میں کاٹتا رہا تو ساری کی ساری تورات ان کے ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے بتایا، وہ ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ، بہتر بات یہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھ۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ تو یہ باغ قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں، کہنے لگا، السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ شاید اجنبی معلوم ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، اگر جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھ لی تو کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا، اور یہ بھی کر دیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت زیادہ تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کرتا لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے،
اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تو اندر سے آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولی، میرے بابا کا کرتا کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا نکال کر لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے تمام صحابہ کرام نے سونگھا۔ اس کے بعد یہودی اسے پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہنے لگا، واہ، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد یہودی قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے پروردگار میری روح کو قبض کر دے، مجھے موت دے دے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے وہیں گر کر اپنی جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور ان کے غلاموں پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔